بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 21 جنوری بروز اتوار ہم بات کریں گے پاکستان بار کونسل کی جانب سے ایک مطالبہ جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ کچھ دن پہلے یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں کہ جن ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر اوپر نہیں لایا گیا، ہائی کورٹ سے سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں لایا گیا اور ان کو واپس بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں تک بھی ایک صحافی نے دعویٰ کیا کہ ایک معزز جج صاحب خود رضاکارانہ طور پر واپس جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور تقریباً 5-6 ججز ہیں جن کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے کہ وہ جو ان کی سینیورٹی کی بنیاد پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نہیں ہے۔ اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی ہیں، منیب اختر صاحب پہ بھی ہے، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب پہ بھی، جسٹس شاہد وحید پہ بھی، یہ سارا۔ اب سیٹھ وقار کی ایک پٹیشن تھی، سیٹھ وقار مرحوم نے یہ درخواست دائر کی تھی جب ان کو سکپ کر کے دوسرے ججز کو لایا گیا تھا، تو انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی جو آج تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی۔ اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ آئین پاکستان میں سینیورٹی کی کوئی کنڈیشن موجود ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ میں۔ ہم آرٹیکل جب 175-76 پڑھتے ہیں، اپوائنٹمنٹ آف دی ججز آف دا سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ، تو وہاں کوئی سپریم کورٹ کے جج کے لیے سینیورٹی کا کوئی پرنسپل نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کے رولز میں ایسی کوئی بات ہے، اور نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات پر کوئی ایسا قانون بنا ہے۔ جو چیز قانون میں موجود نہیں ہے، اس بنیاد پر اگر یہ کوشش کی جائے کہ جی ان ججز کو واپس بھیجا جائے اور نئے سرے سے اپوائنٹمنٹس ہوں، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک نیا پنڈورا باکس کھلے گا۔ لیکن جب ہم پاکستان بار کونسل کی سلامیہ کو دیکھتے ہیں تو پھر دال میں کالا نظر ضرور آتا ہے کہ یہ باقاعدہ کچھ ہو رہا ہے، اور جو صحافیوں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی بات ہے ضرور، جس کی وجہ سے یہ ساری بات سامنے آئی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے پاکستان بار کونسل کا وہ اعلامیہ پڑھتا ہوں۔ پریس ریلیز ہے، مسٹر ہارون الرشید وائس چیئرمین اینڈ مسٹر حسن رضا پاشا چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، یہ دونوں پی ڈی ایم اور اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون گروپ کے ہیں، جو کل تک عمر عطا بندیال کے خلاف پریس کانفرنس کرتے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر، اور اب کہتے ہیں جی کہ ججز کے اوپر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ان دو کی جانب سے پاکستان بار کونسل کی جانب سے ہیو شون دیئر فور ریسپیکٹ ٹو دا جوڈیشری، کہ جی وہ اپنی مکمل جو قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی جوڈیشری ہے نا، اس پر مکمل اعتماد کا اعلان کرتے ہیں، اینڈ دی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اور ہم جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر بھی مکمل اعتماد کا اعلان کرتے ہیں، اینڈ ایکسپریس دیٹ بار کنسسٹنٹلی اسٹینڈز ود دی سینیورٹی پرنسپل فار ایلیویشن آف ججز۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب جونیئر ججز کو تعینات کیا گیا، اور الزام عمر عطا بندیال کے دور پہ اور ان معزز ججز پر ہے جن کو عمر عطا بندیال گروپ کا مبینہ طور پر کہا جاتا ہے، جو بالکل غلط بات ہے، تو جب یہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی تھیں تو اس وقت وزیر قانون تھا اعظم نذیر تارڑ، اور اٹارنی جنرل ان کا اپنا، اور پاکستان بار کونسل کا نمائندہ بھی اسی گروپ کا۔ تو جب 3 لوگ آپ کے اپنے تھے اور اس وقت جونیئرز ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور آپ ان کو سپورٹ کر رہے تھے، تب آپ کے اصول کہاں گئے تھے؟ اب کہتے ہیں جی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایلیویشن ہے ججز کی، وہ سینیورٹی پرنسپل کی بنیاد پر ہونی چاہیے، were made on the basis of pick and choose، اور انہوں نے کہا جی کہ that the bar consistently stands with the seniority principle for elevation of judges in the superior courts. They further expressed that in past elevations to the superior courts were made on the basis of pick and choose in violation of judgment of the Honorable Supreme Court in Al-Jihad Trust case، کہ الجہاد ٹرسٹ کیس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ججز کو سینیورٹی کی بنیاد پر اپوائنٹ کیا جائے گا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کافی عرصہ سے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کی خلاف ورزی میں سینیورٹی کے بجائے پک اینڈ چوز پر یہ سارا کچھ کیا گیا۔ آپ سینیورٹی پہ پھر اٹھائیں نا چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو، پھر آپ اٹھائیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو، پھر سینیورٹی اگر آپ نے دیکھنی ہے in violation of the judgment of Honorable Supreme Court in Al-Jihad Trust case, judges case, and against spirit of the constitution، اور یہ آئین کی spirit کے خلاف ہے، and bar always raised its voice and opposed it، کہ ہمیشہ بار کونسل نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی۔ حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اعظم نذیر تارڑ جب وزیر قانون تھے اور باقاعدہ طور پر یہ بات کی جاتی تھی کہ انہوں نے کمپرومائز کیا ہے اور یہ جھک گئے ہیں، اور اپنا ہی ان کا جو سینیورٹی کا اصول تھا اس کے خلاف جا کے ووٹ کیا، تو یہ خود ووٹ کرتے رہے ہیں۔
which was also challenged by late Justice Waqar Ahmed Seth before the Apex Court and the same is pending. انہوں نے کہا کہ اسی طرح کی ایک پٹیشن سیٹھ وقار مرحوم کی جانب سے دائر کی گئی تھی جو آج تک معزز عدالت میں پینڈنگ ہے، اور ہمارا بھی موقف یہی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. They said that the Bar Association demanded for laying down the criteria for elevation of judges. ہم چاہتے ہیں، بار کونسل یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کوئی کرائٹیریا مختص ہونا چاہیے، not only for the Supreme Court but also for the High Courts judges، کہ نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کے لیے بلکہ ہائی کورٹس کے ججز کے لیے بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. کیونکہ جو ہائی کورٹ کے ججز کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا موجود نہیں ہے، تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن کے لیے اور ہائی کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. اینڈ دیٹ دی فیڈرل شریعت کورٹ اینڈ سیڈ نو وی ایکسپیکٹ دیٹ دی کرائٹیریا ول بی فائنلائزڈ سون. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی کرائٹیریا فائنلائز ہونا چاہیے اور شریعت کورٹ کے ججز کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویشن کے لیے باقاعدہ طور پر کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. They are urged and demanded from the Chief Justice of Pakistan that petition of late Justice Waqar Ahmed Seth pending before this Apex Court wherein elevation made against seniority principles has been challenged be fixed and decided at the earliest. کہ جی ہر صورت جو ہے وہ سیٹھ وقار کی جو پٹیشن آپ کے پاس پینڈنگ پڑی ہے اس کو ہر صورت سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور اس پر عدالت ڈیسائیڈ کرے. وقار سیٹھ نے 2018 میں میرے خیال میں یہ پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں جو اس کے بعد پھر جسٹس شاہد وحید صاحب بھی، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی، جسٹس محمد علی مظہر صاحب بھی، تو مختلف ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ہوتی رہی، اور اسی طریقے سے جسٹس امین الدین خان صاحب کی، تو یہ ساری اپوائنٹمنٹ ہوتی رہی. اب یہ جو بات ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان، چونکہ اب اس پر میں آپ کو ریما عمر کا جو سٹیٹمنٹ ہے اس بار کونسل کی جو مطالبہ ہے اس کے بعد، چونکہ ریما عمر کو ہم خیال میں تصور کیا جاتا ہے، تو میں آپ کے سامنے صرف ہم خیال کا ہی موقف رکھوں گا کہ وہ کیا کہتی ہیں. وہ کہتی ہیں دس از ویری پرابلمیٹک بلنٹلی انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ. انہوں نے پاکستان بار کونسل کی ڈیمانڈ کو کہا کہ یہ غیر آئینی ڈیمانڈ ہے، یہ غیر قانونی ڈیمانڈ ہے، اور یہ تو ایک ایسی ڈیمانڈ ہے کہ جس کا جو سراسر غلط ہے اور خلاف قانون ہے. On what basis can such appointments be challenged؟ انہوں نے کہا کس بنیاد پر وہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، کن بنیادوں پر؟ On what basis can such appointments be challenged؟ کن بنیادوں پر ان اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے before the Supreme Court when no law makes the seniority principle؟ جب کوئی قانون سینیورٹی پرنسپلز کے حوالے سے موجود ہی نہیں ہے تو کس قانون کے تحت چیلنج کیا جا سکتا ہے اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں بائنڈنگ آن دی جوڈیشل کمیشن؟ کہ ایسا کون سا قانون موجود ہے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان پر بائنڈنگ ہے، کہ جوڈیشل کمیشن پر یہ ہر صورت بائنڈنگ ہے کہ وہ اس قانون کی جو ہے وہ مطابق اپوائنٹمنٹس کریں؟ جب ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے سینیورٹی سے متعلق تو اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہے یہ سراسر غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. Just because of the bar stands with، صرف اس وجہ سے کہ بار کا یہ موقف ہے this principle does not make it law، یہ جو پرنسپل ہے یہ قانون نہیں بناتا. اس پرنسپل کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی قانون بن چکا ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے. یہ ریما عمر نے واضح طور پر یہ بات کی کہ اگر بار کونسل کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی قانون بن گیا ہے یا جو ایسی کوئی چیز ہے وہ قانون میں موجود ہے. اب پاکستان بار کونسل کا جسٹس وقار سیٹھ کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا جو مطالبہ ہے وہ بہت اہم ہے ان حالات میں. جب میں نے آپ کو کہا کہ صحافیوں کی جانب سے پہلے اس طرح کی باتیں گردش کر رہی تھیں کہ جو معزز ججز ہیں جن کو سینیورٹی کی بنیاد پہ نہیں لایا گیا تھا تو اب ان کو واپس ہائی کورٹس کو بھیجا جائے گا، یہ افواہیں تھیں. اب ان افواہوں پر پاکستان بار کونسل کا اس وقت یہ مطالبہ اور جسٹس وقار سیٹھ کی پٹیشن کو سماعت کے لیے مقرر کروانا، اور آگے قاضی فضیحہ صاحب چونکہ اس میں بیٹھے ہیں انہوں نے اس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے. تو اگر اس درخواست پر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے تقریباً 6 ججز متاثر ہو سکتے ہیں. 3 ججز پہلے موجود نہیں ہیں، 2 استعفیٰ دے گئے ہیں، ایک پہلے سیٹ خالی تھی، اور 5-6 اب متاثر ہوئے تو آپ کی سپریم کورٹ آدھی سے زیادہ خالی ہو جائے گی، اور پھر
اپنے جو نیا پرنسپل ہوگا قاضی فیاض عیسیٰ اور پاکستان بار کونسل کا، اس پر اپوائنٹمنٹ کی جائے گی سپریم کورٹ کے ججز کی۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اس سے سپریم کورٹ کے 6 ججز متاثر ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں اس وقت ججز کی پہلے ہی 3 اسامیاں خالی ہیں، جبکہ مارچ میں جسٹس سردار طارق مسعود صاحب بھی چلے جائیں گے تو اسامیاں جو ہے وہ خالی ہو جائیں گی 4۔ اور اگر 5-6 ججز کو اس بنیاد پر وقار سیٹھ کی درخواست کی بنیاد پر اگر ہٹایا جاتا ہے تو پھر یہ معاملہ بہت آگے چلا جائے گا اور چیزوں کو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ان چیزوں کو پھر نہیں آگے بڑھایا جا سکے گا۔ تو میں ریما عمر کا جو موقف ہے میں اس کی حمایت کرتا ہوں کہ جب ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے تو اس طرح کی ڈیمانڈ کرنا غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے آئے ہیں پچھلے کتنے عرصہ سے کہ جسٹس منیر کے فیصلوں کی مشابہت میں فیصلے دیے جا رہے ہیں، تو اب کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی بھی فیصلہ آ سکتا ہے۔ جس طریقے سے اعجاز الحسن اور مظاہر نقوی جیسے دبنگ ججز نے استعفیٰ دیا ہے اور سپریم کورٹ کو ہلا کے رکھ دیا گیا ہے، تو چیزیں بڑی، اور کل جو اطہر من اللہ صاحب کی جو گفتگو تھی ان کی جانب سے بھی بڑے تگڑے انداز میں جو بات کی گئی ہے، تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ معاملات کہیں اور جا رہے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔